عليه ولا أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاق طوعا وتمتع فيها طويلا يا فارق البحور كما فلقت البحر لموسى عليه السلام ويا ملينا لداود عليه الصلاة والسلام یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما ہمنی بارہویں دی دعا دی قبولیت دی خاطر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت بری صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والنار للمعاندین والمنافقین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله والصلاة والسلام على وزيره وخليفة ابن أمه ووارث علمه ومنفذ شریعته ومروج احکامه وحافظ سره امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب لائق صلوات. اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعا ہے تو سارے دا اس صفحے آزاد وچ دور نزدیک تو جتنے مکانیاں دن ماتمیاں عزاداران سارے دا ٹرایا اس مقدس دربار عبادت شمار ہوئے جڑے حقیقی معنیاں اس پوری دے وارث. بادشاہ بانیاں نو اتنا عطا فرماویں جو اے انہاں دیاں نسلاں دے وچ ذکر سید الشہداء ہمیشہ جاری و ساری رہے. جتنیاں دعاواں کیونکہ اسا ہمیشہ محتاج اس دروازے دے لے کے اس دروازے تے آیا پاک سین ملکہ روز جزا شافیہ خاتون قیامت سب دے حاجات پورے فرماوے. دنیاوی بحران و مشکلات دا خاتمہ فرماوے. اہم دعا وقت دی ضرورت دعا وقت دے مالک دی عزت دا صدقہ وقت دی حجت دا صدقہ مالک ہر جاتے ازاداری اور ازادار دی حفاظت فرماوے. دن معاشر دے دامن پنجاں تے باہراں دا ہوئے ہاتھ اساں گنہگاراں دا ہوئے مریے حسین حسین کر دے اور اٹھی ویے علی علی کر دے. آج دے ذکر پاک دی ابتدا دو فرمانہ تو کیتی ہے. ایک لا ریب دا فرمان ہے تے دوسرا بے عیب دا فرمان ہے. لا ریب اس دی ذات تے بے عیب محمد مصطفیٰ دی ذات. سوال کرنے والا کر سکتا ہے دونوں ایک تکڑی جکیویں رکھے. ہر شخصیت ہر انسان کسی نہ کسی جگہ تے کوئی عیب ہوندا ہے.
اللہ قرآن وچ فرمائے عورتاں مرداں دا لباس ان مرد عورتاں دا لباس ان لباس ہننا لباس نو پتہ ہوندا ہے کہ جسم دے اندر کیڑی جگہ تے عیب ہے خالق کائنات محمد مصطفیٰ دا 9 بیویاں لباس بنا کے دسیا اس واسطے کہ میرا محمد ہمیشہ بے عیب ہے اور پہلا فرمان لا ریب دا کہ میں محمد نو طیب و طاہر بنائے کئی آدھن نا جی دا ترجمہ کر دیں وہ اپنی بساط مطابق کر دیں جڑا خالق فرمائے نا اس فرمان نو کوئی توڑ موڑ نہیں سکتا جی میں نے ان کو طیب و طاہر رکھ دیا کر دیا کیتا اس نو جاندا ہے جس وچ پہلے کوئی نقص ہوئے میں ایک کو ڈیوٹی کرنی ہے کہ تانوں میں ذکر سناونا ہے اور ذکر نو سمجھ کے جڑی تواڈی ڈیوٹی ہے تساں ادا کرنی ہے کیونکہ ساڈے اتھے 2 آئے کھڑے ہیں ساڈے نال بچیاں نو دس جاواں وڈیاں تے پتہ ہے کہ ساڈے نال 2 فرشتے اللہ مقرر کیتے ہوئے ایک سجے تے ایک کھبے تے شانے تے انہاں دوواں دی ڈیوٹی ہے کسے نہ کسے کچھ نہ کچھ لکھدیاں رہندا ہونا سجے موڈے والا لکھدا ہے نیکیاں کھبے موڈے والا لکھدا ہے برائیاں آج دن نے چیز کتنیاں نیکیاں کی دیاں کتنے ختم قرآن کیتے کتنی دفعہ محمد والے محمد دے ذکر وچ بیٹھ کے درود فرمایا کتنی دفعہ اس اپنے ساہاں دی تسبیح چ ولایت علی دی نماز پڑھی اے تے لکھدا ہے ثواب اے لکھدا ہے گناہ ہن مجلس پاک ہے جنت ایسا دربار ہے جس دے وچ گناہ تے ہوندا کوئی نہیں اگر گناہ ہووے تے پھر اتھے آون دا فائدہ کیڑا اے دوئیں آدن او بندہ خدا اسا تیرا شکریہ ادا کرنے ہاں سن دوہاں اس مقام تے لہا بلائے جتھے آون واسطے نبی انتظار کر دے تیری مہربانی تیرا شکریہ اچھا اے دیڑا سجے مونڈے تے نیکیاں لکھے نہ لائے تے لکھدا راسی بھائی اتنی دفعہ فلاں بندے ذاکر دی ذکر آل محمد سیر ہلا کے تائید کیتی سیر ہلانا بھی ثواب اتنی دفعہ معصوم دے ذکر سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک واہ واہ آکھیا اے تیرا ایک واری واہ واہ آکھنا بھی ثواب اس نو چھٹی مل گئی نہ میرے بھائی صادق فرمیندن بھائی اس نو چھٹی کوئی نہیں بھائی اے لکھدا رہے تے اے چپ کر کے بیٹھا رہے نہ جتنی دفعہ تو درود پڑھیا بادشاہ فرمیندے نے او مالک تے رحمان آدھے خبردار تو بھی اپنا قلم چاہ تے جڑی لکھے ہوئے نہ گناہ ہر درود دے بدلے اس دے 10 گناہ معاف چا کر مٹائیا تے اس دے 10 درجے لکھیا میں انہاں طیب و طاہر بنا کے بھیجے تے جڑا انہاں نال متمسک ہو گیا اس دے شجرے نو بھی پاک کر چھوڑیا بادشاہ فرمیندن اگو جڑا بے عیب دا فرمان ہے او فرما رہے میں تواڈے چ 2 چیزاں چھڈ کے جا رہا انی تارکن فیکم الثقلین تے دوہیں وزنی ہیں دوہاں دا وزن برابر ہے متا کو گھٹ سمجھے کیڑی شے کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی ایک اللہ دی کتاب تے دوسری اہل بیت ہن انصاف کرنا ہے جے مصطفیٰ کی فرمائے بے دوہاں دا دامن پکڑے رکھنے لن تزلوا بعدی حتی یرد علی الحوض اگر تساں انہاں دوہاں دا دامن ہاں دوہاں دا ایک دا نہیں دوہاں دا دامن مضبوطی نال پکڑے رکھیا تے پھر اے دووے میری اللہ دی بھیجی ہوئی کتاب اور میں بے عیب دی پاک لا ریب تے بے عیب طیب تے طاہر اطرت توانو دوہے چیزاں میرے کولے حوض کوثر تے لے کے آ جا سے اور انصاف اساں آپ کرنے کہ انہاں دوہاں دا دامن پکڑنے یا صرف ایک دا خالی ولایت علی کافی نہیں ولایت علی نال ولایت علی دا قصیدہ پڑھن والا قرآن بھی چاہیے
جو قرآن فرماوے اسا بارہا دفعہ ذاکرین تو واعظین تو سنیا جو قرآن سامت علی ناطق ہے اگر اس دا ترجمہ ایویں کرو نا قرآن تھیوری ہے علی پریکٹیکل ہے میں تے یارو تہاڈی زبان وچ ہن ترجمہ کر دیتا ہے کیونکہ سارے انگریزی جان دین تے میں تے آندی نہیں بس تھیوری تے پریکٹیکل دا صرف اس گلے پتہ ہے بھئی میں او لائسنس کیتا میں تھوڑا مشکل ہوندا نا جی تے پھر او لفظ دو ہی میں یاد ہوئے بس تھیوری یادن بابا تے کتاباں پڑھنا تے پریکٹیکل عمل کرنا قرآن نو اگر بند ویکھو تے ظاہری طور تے اے تھیوری ہے اگر علی نو چلدا ویکھو تے ظاہری طور تے ناطق کے قرآن ہے اے دری علی زندہ و سلامت رہو مالک تہاڈے رزق مال جان وچ بخت عطا فرماوے میں کل بھی عرض کیتا با میرے واسطے تسی تھوڑے کوئی نہیں اس واسطے کہ میں بادشاہ دا فرمان کل بھی کافی سارے پڑھیں اج او فرمان سناونا ہے جے کل نو کوئی بھی نہ ہویا تے ایک بھی ہویا تے کافی ہو سی کیونکہ کل کافی چہرے ایسان ہو سکتا ہے کسی اور جاتے انہوں دی ڈیوٹی لگی پئی ہوئے مالکاں لائی ہوئے اتھے دعوت ہوئے انہوں چھیواں لال ولایت جس نو اللہ صادق بنائے او بادشاہ پہ فرمیندن کہ جیڑا بندہ 50 بندیاں نو میرے دادے دے غم میں چرواوے اسی اس دے جنت دے ضامن ہاں میں مطمئن کھڑا بادشاہ کو فرمایا بھائی ممکن ہے ایسا دور ہوئے ایسی جا ہوئے جتھے 50 نہ بن سکتے ہوئے اگر 40 نو بھی ساڑھے غم میں چرواوے تے اوہو درجات حتیٰ کہ میں روایت پڑھدا آیا تعداد گھٹ دی آئی اتنی گھٹی تعداد کہ ایک لکھی ہوئی روایت جس دے وچ ایو کچھ لکھیا ہویا کہ اگر زیادہ 50 ہی نہ ہوئے ایک بندہ معرفت علی والا ہوئے تے ایک ساڈا ذکر کرن والا ہوئے دوہاں دی جنت دے ضامن تے جتنے مرنے ہیں کائنات دے وچ یہ سارے کیڑی گل واسطے نے جی بھئی آخرت سنور جائے ورنہ دوسری دنیا میں تو بوندی پئی ہے نا شاہ جی کہ جنہاں نو نہ دین دی معرفت ہے تے نہ دنیا دی معرفت ہے اگر دنیا دی بھی معرفت حاصل کرنی تے پھر بھی وہڑا طہارت والا تلاش کرنا پوس کیونکہ دنیا بھی نجاست تو بھی بچنی تنو دنیا چ چلن دا رستہ محمد و آل محمد دسے ہے ساڑھے بہت بڑے میرے اس جملے دا ثواب انہاں درون ہوئے قبلہ کاری جان محمد صاحب وہ فرمیندے ہوں دہائن کہ ساڑھے بدن دے اتے جتنے عیب نہ اگر محمد و آل محمد اپنی طہارت نال نہ تے پردہ نہ پاویں نہ تے اسی اپنے ویڑے چ چلن دے قابل نہیں ایک کریمی اس خاندان دی تے اپنے آپ نو خوش بخت سمجھیا کرو تے بالکل بابانگے دخل تے سجا ہاتھ دراز کر کے فرمایا کرو اللہ سانو او ہادی عطا فرمائن کائنات اچ انج دے کسے دے ہادی ہیں ہی کوئی نہیں لا ریب تے بے عیب ہادی مالک سان عطا فرمائن بس بات اتنی ہے کہ خالق سانو انہاں دی معرفت نصیب فرمائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایک دن بیٹھے مسجد کوفہ دے وچ تے منبر تے بیٹھ کے پے آدن سلونی قبل ان تفقدونی پوچھ لو دنیا لیاؤ میرے کولو جو کچھ پوچھنا نہیں ہو سکتا ہے تواڈے چ علی نہ رہے وطریق الطرز فی الارض ہا وعلا اسمائی واسماء وسماؤہا میں آسمانہ دے نا تے آسمانہ دے رستے زمینہ دے بھی جاننا لیکن اس تو زیادہ عالم میں علی آسمانہ دے رستیاں دا بھی ہاں کہیں یہ پڑھ جاندے نا آدن بھائی علی پہ آدھا میں زمینیاں دے رستیاں کولو آسمانہ دے رستے بہتر جاننا جلیا کی میں پڑھنا تیرے تو زیادہ چنگا ہے اس ویلے انٹرنیٹ نیویگیٹر ہے او علی تو زیادہ علم رکھ دے کیا بادشاہ فرمایا میں دعا جہانہ دا علم رکھنا اتھو تے رکھنا بھئی اجے نہ نیویگیشن ہا تے نہ کائنات دا کمپیوٹر ہا بھکو مصطفیٰ ہا تے بیا میں بنن والا علی دا نورا
سمجھ آندی پی میری گلاں بور تے نہیں پہ ہوندے باوے انہاں پچھوں آنا ہے تے پھر میں مسائب دے رخ کرنا ہے آ تو نہیں گئے باوے آ گئے بس پہنچ گئے جی اسی بھی اپنی منزل تے ایک بندے جدو اعلان سنیا نا جی او یہودیاں دا عالم آئی بس بے گل مکاواں نتیجہ دیواں اے ساڈے ہتھ چوندی ہے بے گل نو لمیاں کریے تے کھچ کے ایتھوں لے کے تے پھر مانچسٹر تک تے جے مختصر کریے تے نال والے راؤنڈ اباؤٹ تک او یہودیاں دا عالم آیا او سینے تے ہاتھ ماریا بھئی تہاڈا جتھوں تک تہاڈا امام پیشوا علم رکھدا اتنا کو میں بھی رکھنا انہاں کیا پھر وہ سامنے ہو ساڈے بازار ساڈے تے کیوں روب پانا ہے اے اندر آیا گل مکدی پئی نے شریفا اندر آیا دا یا علی میں سنیا تو آکھے میں وڈا عالم ہاں زمین تے آسماناں دے رستے میں سارے بہتر جاننا تے یا علی اتنا کو علم تے میں بھی رکھنا پھر دس تیرے تے میرے چ فرق کی ہویا ہے کوئی بندہ بیٹھا ولایت علی دا وزن کرن والا اس لیے امیر کائنات فرمایا اچھا میں ایک سوال تو کر ایک میں کرنا تیرے علم دے مطابق میں جاننا تیرا علم کیویں چلدا ہے چل میں ایک سوال پیش کرنا امیر کائنات نے سوال پیش کیتا ان سجا ہاتھ دراز کیتا پیچھے ودایا وات امیر المومنین نے ہاتھ اگے لیا کہ ہتھیلی کھولی فرمایا دس اے کیڑی شے ہا دا بید ابیض اے سفید رنگ دا انڈے بادشاہ فرمایا دس تسی میں کتھوں لے آیا اے انڈا تے تو من لیا سفید رنگ دا انڈا ہے اس لیا تے فلاں کوہستان دی فلاں بلند ترین مقام پہاڑی دے فلاں نامی پرندے ڈتے تساں اتھوں لائے فرمایا یا علی نے بھئی سچ پیا دے اس لئے خوش ہویا بھئی علی میرے علم نو من گئی ہے امیر کائنات فرمایا ہاں ہاں تیرے کو علم ہے من گیا فرمایا میں اتھے بے کے لے آیا اپنے علم نال اس نو اتھے رکھیا تہاڈی سونی چپ دی قسم اس لینا اے بندہ امیر کائنات دے قدماں تے ہاتھ لا کے تیری ولایت دے کلمہ پڑھن تو سوا ہور میرے کوئی رستہ کوئی نہیں جتھوں تو لے آیا اگر تو مینوں اوتھے پہنچا بھی دیویں اس مقام دے پہاڑی بلند اتنی ہے جو میرا ہاتھ اوتھے تک پہنچ ہی نہیں سکدا خالق کائنات نے محمد مصطفیٰ دی رسالت دا اقرار اپنی وحدانیت دے اقرار اور علی ولی اللہ دی ولایت دا اقرار یوم الست تمام مخلوقاں تو لیا اے کوئی کل دی گل نہیں علی ولی اللہ اے روز ازل دی بات ہے میثاق وچ اپنی وحدانیت مصطفیٰ دی رسالت علی دی ولایت دا اعلان کرواون دے بعد خالق کائنات نے عرش تے ایک تخت لوایا مقصد تے عرش تے ایک تخت لوایا جی میں میری ذاکری دا استاد صاحب کو سکھیا پہلے دن دی ذاکری اس دے مطابق آج دا جملہ مسائب دا بیان کر کے واجب الاحترام سید زادن ٹائم دیواں تخت دے اتے مالک کائنات نے ایک تاج رکھوایا تاج ویکھ کے نا نبی تڑپ گئے کتنا سونا تاج اتنا خوبصورت تاج آواز آئی اے تاج میرا اللہ تاج ہے ہاں تاج ہے کسے پاونا ہے ہاں پاونا ہے مالک تاج ایک تمام مخلوق اکٹھیاں انبیاء موجود ہیں اولیاء موجود ہیں اوصیاء موجود ہیں ولی و فقہاء موجود ہیں پھر کسے تے پاونے آواز توحید آئی ہاں بالکل پاونے لوگاں کیا پھر انصاف تے نہیں تاج ہک بادشاہ دی آواز آئی حق حاطف غیبی جو حاکم دی آواز آئی ہاں انصاف تسا کرنا ہے ایک چیز بہی ہوگی انسانی عقل دا تقاضا رکھن والا ایک رکھ دے چاون والا وہ چاہے جڑا اس دا اہل ہوئے بابا جی جدوں عاطف دی آواز آئی نہ پانا بھی ضرور ہے نہ آخیا پھر کون پیسی فرمایا او پیسی اس دے نال سجے پاسے ایک کاپی پئی ہوئی ہے اس وچ اس دی قیمت لکھی ہوئی اپنے اپنے مقدر نہ اٹھیونے غم دی ستریوں میں اتنے پیچھے پڑھ آئے ہاں بادشاہ بڑی خیرات عطا فرمائیے ازاداراں
جدوں آواز آئیے نا اس دے نال کاپی پئیے، خرچہ ویکھو، قیمت ویکھو، پسند آوے دستخط کرو تے اے چا لے جاؤ۔ شریفہ میں جی میں روایت پڑھی ہے نا، نبی ٹرے تے کئی پہلے ورکے تے رہ گئے، تساں ہائے بھی کیتی فوجبت لہ الجنہ، وہ درجہ ہے ویدے رہے تے پیچھے ہٹ دے رہے۔ انہاں ساریاں چو ایک نبی جرت کیتی جس نو ایوب آدن، اس دا صبر سنیا نے نا، بچپن لاؤں ذکر محمد و آل محمد فضائل و مصائب سن دے رہا دے۔ ایوب نبی جیڑا صابر نبیاں جو نبی سارے نبی صابر ہیں لیکن مشہور ایوب ہے۔ ٹریا ورکے پردہ آیا، انہاں تو منزل بدھائی، ایوب نبی اد تو اتے نکل گیا۔ بہت بڑا گریا ہویا آج میرا اس جملے تے تھوڑے حوالے پیا کرنا، ہائے نکل جائے گی اس بندے دی جس نو سمجھ آئی، جسے ایوب نبی اد تو اتے نکل گیا نا تے باقی نبیاں کیا ہون کہانی مک گئی۔ ایوب تاج لے گیا، ایوب نبی تاج لے گیا، جس لئے ہر پاسوں آواز آئی نا ایوب تاج لے گیا، اس لئے نا ان کاپی ایوب نبی دے ہاتھے چاہی، ایک ورکا پرتیاس ورکا پرت کے نا تے ہاتھی جو کاپی ڈھائے پئی تے ایوب نبی دوزانو ہو کے زمین تے بہ گیا تے ول اٹھے عرشے برین دی زمین تو تے حقل مار گیا تے صرف ایک وچ اے ناموس والی گل نہ ہوندی، وچ اے دیاں تے دوراں والی گل نہ ہوندی، اے بہناں دیاں چادراں لٹیون والی گل نہ ہوندی، بس ایو گلاں ہوندیاں رہیاں، نبی ویدے رہے ہٹ دے رہے۔ اس لئے جدوں ایوب نو ہٹدا ڈٹھا نے نا بھئی اے تے اد تو پیچھے آ گئے، سارے نبی آدن ہونے تاج کوئی نہ پیسی، کیونکہ کسے دے کولے قیمت کوئی نہیں اس دی۔ اس لئے بیٹھا ہی ایک کونے چ کربلا دا غریب، اس دی نگاہ پئی ہے نانے تے، نانے دی دے تاج تے۔ شریفاں اس لئے غریب کربلا ٹرن، ہن حالت کیڑی ہے مظلوم کربلا دی، کئی ایلے نانے نو دے دن، کئی ایلے نانے دی ریت نو دے دن، سید الانبیاء جو ہیں نبیاں کو دے دن، ول ریت کو دے دن، پھر اس تاج دے پاسے دے دن، آدن حسین تیری زندگی چے نانا اس حسرت نال تاج نو ویدا پیے۔ واہ بھائی واہ، میں پوری مکمل پیا پڑھنا، اتھے میں کافی سارے جملے چھوڑے، آج وہ پیا مکمل کرنا، کل انشاءاللہ تیاری پڑھساں۔ شریفو جڈا حسین نانے دی حسرت ڈٹھی ہے نا، بھئی ہر کئی خواہش کیتی ہے، نانا اٹھے ہی نہیں، نانا تاج دے پاسے ودے ہی نہیں، تے اس ویلے بطول دا پتر اس راہ تے ٹر پئے جس راہ تے نانے دی دید آئی۔ شریفہ زہرا دا بچڑا اتھے آیا جتھے تاج ہائی، نکے نکے ہتھاں نال تاج چاہ کے نا غریب کربلا نانے دے سر تے آ کے رکھیا، فرمایا نانا دیکھ اے تاج تیرے نالوں سونا کوئی نہیں، تے جتنا سونا اے تیرے سر تے پیا لگ دے نا، اے کہیں کو ہور کو ٹھہاونا نہیں، تے نانا اے عام تاج نہیں، اے تاج شفاعت ہے۔ بھلا ہو جے تواڈا تساں ہے کیتی، نانے دے سر تے رکھیا نا تاج، تے کمبدے ہوئے ہتھاں نال مصطفیٰ پتر نو انہیں دوہاں بازواں تو پکڑ کے آدن حسین، او نبی روندے ہٹن، اس دی قیمت نبیاں کو لے کوئی نہیں۔ اس لئے فرمایا نانا انہاں چو کسے دی ماں دا نا زہرا کوئی نہیں۔ بھلا ہوئے تساں ہے کیتی، انہاں جو کسے دی ماں دا نا زہرا کوئی نہیں۔ ہے حسین میرا لال تو تے قیمت ویکھی کوئی نہیں، ہن جنہ ہائے کرنی ہے بھائی حسین فرمایا کوئی گل نہیں نانا جیڑی ہوئی دے دے ساں۔ اس لئے نانا فرماندے نا حسین ویکھ میری ریتی ویدی پئی ہے، اولل العظم نبی ویدے پین، تے تو ایڈا وڈا کام کیتے حسین اس دی قیمت تے بھلا ویکھیا۔ اس لئے فرماندے نانا میں جو پیا وعدہ کرنا جیڑی ہوئی تے نانا بار بار آدھو جا قیمت ویکھ، ایک واری قیمت ویکھ نانا میں حسین ہو کے تاج پوا کے لہاواں کیویں۔ تہاڈا کہن دا مقصد ہے نا قیمت ویکھ، تے اگر قیمت نہیں پھردا تے تاج لہا کے اتھے رکھا۔ فرمایا نانا میں حسین ہاں، میری ماں دا نا زہرا ہے۔ اس لئے حسین دا منہ چوم کے نا
تے ان لباں تے بوسا ڈے کے آدن حسین پھر دستا صحیح اگر قیمت دیونی پئی تے کتنی دے سے. بہت بڑا جملہ ہے تواڈے واسطے. اگر لوڑ پئی قیمت دی وقت آ گیا تے کتنی کو دے سے. اس لئے فرمیندے نانا تو ہی سر چاہ تے ریت نو ہی آکھ سر چاوے. میں وعدہ پیا کرنا بطول دا پترو کہ اتنی میں قیمت دے ساں منگے نہ لاکسی حسین بس کر. نانا پھر چھیکڑ تے میں اے جیا سجدہ دے ساں او دی حاطف چوں آواز آسی بس کر حسین اوکھی آئیے گھوڑیاں دے سما چوں نکل کے تیرے کو. تو قیمت آدھ تو زیادہ دے چھوڑی تو قیمت ودا چھوڑی تو قیمت ڈیوڈی دیتی. شریفاں رتی بدل گئیاں بس وینا تے آ گئیاں. وسدا مدینہ نانے دا وطنہ نانے دا شہر آئی. ایک بندے منت کیتی ہائی بے مینو اللہ باغ لائے پھل دے وے تے میں رسول دے پتراں نو دیساں. نانے دی نگری چ پھل لے کے بندہ آیا دوئے پتر گھر کوئی نہ ان قبیلے بنی نجار دے باغ وچ گئے. اس تو زیادہ میں جلدی کر کوئی نہیں سکدا جتنا مقدر ہے. اگر ایک آنسو آ گیا تے وہی کافی ہو سی. دوئے گھر کوئی نہ اے بندہ لے کے آ نبیوں دے سلطان مسجد وچ آکھیا سلیمان جا میرے نواسیاں نو گھر لے آ تے گھر چوں مسجد وچ لے آ تے آ کے انہاں نو آکھ اے بندہ تواڈے واسطے ہدیہ دے تحفہ لے آیا. ایک دا سانے 7 سال دا تے ایک دا سانے 5 سال دا. غریب کربلا 5 سال دا 7 سال دا ظاہری زندگی مولا حسن. تے جڑا آئے نا سلیمان آدھے نے بی بی بادشاہ پہ فرمیندے نے اپنے پتروں مسجد بھیجو. نانے سڈے میری سینڈ فرمیندی ہے ہونے تھوڑی دیر پہلے تے میرے کو مسجد وچ گئے. اللہ جانے میری جوڑی کن گئی ہے. اس لینا جلدی نال مسلے تو اٹھی میری سینڈ آدھی چاچا سلیمان وان میرے بابے نو آکھ اگر لازا دیر ہو گئی تے میں بطول وین کرے ساں. اس لینا رسول دی مسجد چوں آوازی گواڈو جو گھر آ رسول دا مسجد چوں آوازی نا نا بطول تو نہ روویں تیرا روون نہ مینوں چنگا لگدا ہے نہ اس نو چنگا لگدا ہے. تے میں ہنے سلیمان نو آنا تیرے پتراں نو گھول کے لے آوندا ہے. انجنا جناب سلیمان گلی چ ٹرن تے سامنے نا حسن امیر آندا پیا. امیر دا منہ چوم کے آدھے دس تا صحیح کربلا دا غریب کتھے ہی. آدھے نانا او سامنے ویکھ قبیلے بنو آد دی دیوار نال متھا لا کے وین کر کے روندا پیے. آدھے گل کے بنیے اس لینا حسن امیر فرمیندے دووے قبیلے بنی نجار دے باغ چوں ولےاں ساڈے پچھوں نا ان درمیان سیاہ رنگ دا پردہ ہائے لوگے. میں مڑ کے ڈٹھے تے پردے دے اندروں آواز آئیے. میں سنان کے آکھے چاچا جبریل ہے. آواز آئی ہاں میں جبریل ہاں تواڈے گھر دا نوکر ہاں. اس لیے آواز آئی جبریل آدھے حسن تو امیر ہے تو گھر ٹر جا اے غریباں دی کہانی ہے میں غریب نال کوئی گل نہ کرنی ہے. آدھے میں ٹر آیا حکم جو آئی جلدی حسین نو گھول کے گھر لے آ. اتھے آئیں بس اتھو ویڈ شروع پیا کرنا. آ کے نا سرکارے حسین دے کولے دوزانو ہو کے نا بہ گئے. دیوار دے نال متھے غریب کربلا دا کن لائے تے ہولے ہولے پیادا ہائیو میری قسمت بلو آئیو میری قسمت اوزل رو کہ سلیمان آدن دست نزئی تیرے جئی چنگی قسمت کس دی ہو سکتی ہے جس دا نانا مصطفیٰ ہوئے جس دا بابا علی ہوئے جن دا بابرا حسن ہوئے جن دی ماں زہرا ہوئے ان دے جی قسمت کہیں دی وین کر گیا دائیو گلتا روئیں دی نانا کدے آکھیا ہویا میڈا بابا عظیم ہے میڈی امڑی عظیم ہے میڈا نانا عظیم ہے میڈا برائی عظیم ہے انہاں جیا کوئی نہیں میری حضرت آکھتا صحیح تیڑی بھیڑ جئی کسے دی بھیڑ کوئی نہیں بلا ہوئے دو وین باقی حسین ڈس دزئی روندا کیوں ہے فرمایا اس مقام تے جبریل آئے اوزا کہ حسین او تاج شفاعت نانے نو پوایا آئی اون دی قیمت دی کاپی آ گئی آج وعدے دی کاپی آئی اس تے قیمت ہی پڑھ تے 10 خاتی کر اس ویلے ڈٹھائے
ویک کے آدھے نانا میں وہ کاپی کھولیے پہلے صفحے تے لکھیا ہے 28 رجب کو ٹوٹتی ڈیگے ریلے گھر 7 سال دی بیمار تھی ٹھکاؤنی پوسی نانا میں ڈٹھی ہے قیمت میں 10 خط کر دیتے ہیں انہیں قیمت پڑھنا آیا میں 10 خط کرنا آیا نانا لکھیا ہویا 8 ذی الحج نو بدے ہوئے رام تروڑنے پوسی میں لکھ دیتا منظور 2 محرم نو تیرا ٹپائی کربلا چ پہنچنا میں لکھ دیتا منظور روئیں دیو گل سلمانی کوک مار کے رونا ہے او زلے حقے لائی اے نانا اگلا ورکا پرتیام تے لکھی ہویا حسین تیرا 7ویں نو پانی بندو سی سلیمان گل چبائی پا کے آدھا حسین تین تے 3 پاؤں لگ دیے پانی تے تیرا بند فرمایا نانا روئیں دیو گل اس تو اگے لکھیا ہویا تیرے نال 6 مہینہ دے ہونے نانا میں 10 خط کرتا آیا لکھتا آیا نانا انہوں ٹر بندو چوٹر دیاں دے نگو نانا سلمان پچھو پچھو زہرا دا پتر ڈسین دا میں کیڑے گئے 10 خط کیتے ہیں فرمیاں دے اگے ورکا پرتی آئے تے لکھیا آئی حسین آپ پڑھ لے تے 10 خط کر ڈامی دی سبولے تیرے بسدے باغ تیرے ویدیاں لوٹی پائے ویسی نانا اگلی 70 تے لکھیا آئی تو بڑے میدان چو برا دی کمائی چاونی ہے جی میں مالی باغ چو پھر چو گئے بلاؤ دو ہیں میں 10 خط کر دیتا ہوں اگلی گال کو اس تو وڈی ہے حسین لا دل میں 10 خط کرتا آیا قیمت پڑھتا آیا 10 خط کرتا آیا ایک عید 70 لکھی ہوئی آئی میڈے دو ہاتھ کمر تے آئے نا گیا پڑتی ڈگرے لے تڑے غازی دے بازو کلے موسین او من دریا تُوان چیزے حسل میری کمر جھک گئی آئی میں 10 خط کرے دایا اگلی گال کو اس تو وڈی لکھی ہوئی آئی لکھی آئی حسین اللہ تے کو ایک پتر ڈے سی ڈامی دی ڈگرے لے جڑا کربلا چاہیو سب تو سونا ہو سی حسین دے سینے چکھا برچھی دا چھکنا پوش نانا میں 10 خط کر دیتے نانا میں لکھ دیتا میں اپنا سر سجدے چڈے سا ادو گھر دا دروازہ بالکل قریب آ گیا رومنا لیا آدم سارا کچھ جو لکھ دیتا ہی تے ہونے دا سران دا کیا ہوئے او زل بطون دا پتر چاوین کر کے دے نانا میں وادی علی کاپی بند کر کے ڈیمن دا ارادہ کیتے او زل جبریل تاج لہائے وین کر کے من گل لا کے آدھے ساری قیمت ایک پاسے او تیدی بھیر دا برکا آ رہ گئے درود بر محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ولایت نعرہ ولایت بنت پیغمبر کو ستانے والوں پہ لعنت بنت پیغمبر کے قاتلوں پہ لعنت درود بر محمد و آل محمد صلوات فرش ازاں کی عظمت بے تحاشا معصومین کے اقوال میں ملتی ہے ایمان والوں کو کتاب کے حوالے کی ضرورت تو نہیں ہے مگر اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو تو بے شک مل سکتے ہیں تو کسی نے خواہش کی تھی مجھ سے کہ ہمیں بھی جو امام بارگاہ کی ڈیوٹی جو ہے اس میں شمار کیا جائے تو لہذا میں اعلان کر رہا ہوں کہ 7 بجے امام بارگاہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جو کوئی فرش ازاں کی ڈیوٹی کرنا چاہتا ہے کہ صفائی کرنا چاہتا ہے تھوڑی بچھانے میں ڈیوٹی کرنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم آپ آئیں ڈیوٹی کریں اور اجر عظیم اس میں ہے بے شک کوئی شک نہیں ہے درود بر محمد و آل محمد صلوات کل کا لنگر حسینی جو ہے وہ
ذاکر اہل بیت سید ظفر احمد مرحوم کی گھر سے تھا. مالک ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. یقیناً درجات بلند ہیں, مزید درجات مالک بلند فرمائے. ان کے اہل خانہ کی مشکلیں آسان فرمائے, صحتیابی عطا فرمائے. آج کا لنگر حسینی سید صفی سادات کے گھر سے ہے. مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, ان کی گھر کی مشکلیں آسان فرمائے, ان کے گھر والوں کو صحت کلی عطا فرمائے. درود بر محمد و آل محمد صلوات. ماشاءاللہ پڑھنے والے اپنی ڈیوٹی خوب انجام دے رہے. ہم سننے والوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمارے بھی کوئی فرائض ہیں, تو یقین ہے کہ پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی آپ خوب کریں گے. 2 سطریں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے, منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے, ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے. ہے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں, ہے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں, یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں. اب ان دھبوں سے بچنا کیسے ہے؟ 4 سطریں اور درود پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ادب سے رکھی جو خاک شفا مسلح پر, ادب سے رکھی جو خاک شفا مسلح پر, تو یاد آ گئی کرب و بلا مسلح پر. خدا کی ذات کو راضی جو تم نے کرنا ہو, خدا کی ذات کو راضی جو تم نے کرنا ہو. دبوں سے کیسے بچنا ہے؟ خدا کی ذات کو راضی جو تم نے کرنا ہو, ازا حسین کی کر بوپا مسلح پر, ازا حسین کر بوپا مسلح پر. وہ جس کے دل میں نہیں حب اہل بیت رسول, وہ جس کے دل میں نہیں حب اہل بیت رسول, اسے نہ ہوگا کوئی فائدہ مسلح پر. خدا کی یاد میں شامل ہوئی حسین کی یاد, خدا کی یاد میں شامل ہوئی حسین کی یاد, بچھایا میں نے جو فرش ازا مسلح پر. جو یاد آیا مجھے تیرا آخری سجدہ, جو یاد آیا مجھے تیرا آخری سجدہ, بلک بلک کے میں رونے لگا مسلح پر. میرے نصیب میں ہو جائے کرب و بلا کا سفر, میرے نصیب میں ہو جائے کرب و بلا کا سفر, خدا سے مانگی فقط یہ دعا مسلح پر. کیا بات, ماشاءاللہ. نماز اسی کو ہی دیتی ہے فائدہ راکب, نماز اسی کو ہی دیتی ہے فائدہ راکب, وہ جس نے نام علی لیا مسلح پر. درود بر محمد و آل محمد صلوات. اب میں گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت سید ندیم عباس موسوی صاحب سے کہ وہ ممبر فروز ہوں, ولی الرسل بادشاہ کی بارگاہ میں اپنی نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود بر محمد و آل محمد صلوات. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. دعائے ظہور پاک ایمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ والحسن سماعتک علیہ وعلی فیہا صلاۃ ولی المحافظ المقعد یناصر ودین المین حتی تسکن حضرت وتمتع فیہا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
في خمسة تطفي بها والمبرهات المصطفى والمرتضى والفاطمة يا كاشف الكرب يا باب الحوائج ادركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وعلى محمد سارے حضرات مل کے صلوات پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی عظیم عبادت سماعت فرما رہے ہمیشہ تو دعا جڑے مومن و مومنات اس مقام تے ٹرائے باقی محمد و آل محمد تساں دا اس مقام تے آنا محمد و آل محمد اپنی بارگاہ وچ منظور فرمائے یقیناً منظور اور مقبول ہے، اسی واسطے حاضر ہو گئے اور جڑے مومن کسی وجہ کے نال نہیں آ سکے باقی محمد و آل محمد سوائے غم شبیر دے انہاں مومن کو بھی ہر غم تو محفوظ مولا محفوظ فرمائے، جڑے مومن بیمار ہیں مولانا کی شفاعت اللہ کی فرمائے، جڑے پریشان ہیں مولانا دی کو پریشانیاں کو دور فرمائے، کسی مومن پیچھے میں گناہگار تے بھی آسان ہے مختصر جی سرکار کی نوکری بسم اللہ ذکر محمد و آل محمد عظیم عبادت جڑا بھی ٹائم اس ذکر دے وچ گزر جاوے محمد و آل محمد کا احسان سمجھ آیا کیونکہ بغیر سرکار دے محمد و آل محمد پاک امام زمانہ کے بغیر انہوں دی اجازت تو بغیر اتھے کوئی آ نہیں سکتا جی جڑا کو آ گئے انہوں دی اجازت نال ہی اتھے پہنچی سارے حضرات مل کے صلوات پڑھ لو محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات و حضور دی ذات السلام والد شبیر والشبر وسیع خیر البشر امام المشارق والمغارب صدیق اکبر فاروق اعظم یا سبدین امیر المؤمنین خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے جہاں میں کوئی علی کا جواب لا نہ سکا فقط علی خود اپنا جواب لے آئے خوش رکھے مولانا جنت نصیب عطا فرمائے
बेज़ौकी ये दुनिया के न सागर से पिएंगे, मर जाएंगे लेकिन न किसी दर से पिएंगे। मैं खारों की तौहीन है कम ज़र्फ़ की मिन्नत, अरे पीनी है तो फिर साक़िए कौसर से पिएंगे। ایک ربائی اپنے دادا مرحوم کی لکھی ہوئی بڑی خوبصورت جی ربائی. توڑ دے جس کو علی پیوند ہوتا ہی نہیں، دے جسے حیدر وہ حاجت مند ہوتا ہی نہیں. کیا خوف مہتاب مجھے گر باب توبہ بند ہو، علم کے در کا کبھی در بند ہوتا ہی نہیں. صلوات پڑھ لو محمد بابے خاتم شاہ علی مولانا کو جنت نصیب فرمائے. انہوں دی میں اکثر گل بہت یاد آتی. اساں چونکہ وہ مکمل پکی ذاکری تو نہیں، اسی تے ڈیوٹی دار ہیں، ساڈے تے زیادہ اثر ہوندے. وہ جڑے ظاہر ہے پاکستان دے مننے ذاکر وہ فرماندے ہوندے ہیں کہ اگر مومنین اچھا سنتے پہ ہون تو پوری گل بھی یاد آئے، جی چپ نپ پہ تو یاد آئے گل بھی جی بھول رہے. صلوات محمد وعلی محمد. چمن کا حال سناؤ، کلی کی بات کرو، خدا کے بعد پھر اس کے ولی کی بات کرو. ادھر ادھر کے فسانے ہمیں پسند نہیں، نبی کا ذکر کرو، علی کی بات کرو. حوصلہ افزائی کا شکریہ. ایک قصیدہ سرکار پاک جناب سجاد سرکار کی شان کا، کیونکہ حکم ہوئے کہ یہ ضرور پڑھنا ہے. جس وقت یہ بارگاہ شاہ نے لیا تو جس جو پہلی مجلس میں اتنے پڑھی سی 3-4 بندے سن، تو اس ٹائم پہ میں اتنے قصیدہ پڑھا سی. تو میں ہوں دوبارہ تساں کو ایک قصیدہ سنا رہا. سرکار دی ذات صلوات پاک جناب سجاد سرکار مشہور ہے کہ بیمار کربلا. وہ عام بندے سوچتے کہ شاید جن جیسی بیمار ہوتے ہیں یہ بیماری نہیں. ٹھیک ہے جی. تے باقی گلاں جڑی میں وہ قصیدے دے وچ دساں کہ سرکار وہ کیسے بیمار ہے. عیسیٰ کو بھی اس بات سے انکار نہیں ہے، عیسیٰ کو بھی اس بات سے انکار نہیں ہے، عیسیٰ کو بھی اس بات سے انکار نہیں ہے، عیسیٰ کو بھی اس بات سے
انکار نہیں ہے، خالق ہے شفاؤں کا یہ بیمار نہیں ہے، خالق ہے شفاؤں کا یہ بیمار نہیں ہے، انہوں نے نام تو شفا ملی ہے، انہوں بیمار کیوں ہونا؟ خالق ہے شفاؤں کا یہ بیمار نہیں ہے، عیسیٰ کو بھی اس بات سے انکار نہیں ہے۔ یزید ملعون نے بے شمار بیعت طلب کی تھی نا، تے سرکار نے اس تو بعد انج فل سٹاپ لا چھوڑیا کہ آج دن تک کسی بیعت کا نام نہیں چاہیا۔ سب واقف انجام یزید ازلی ہے، سب واقف انجام یزید ازلی ہے، اب کوئی بھی بیعت کا طلبگار نہیں ہے۔ کربلا دے وچ جنگ ہوئی، تلواراں بھی آئیاں، نیزے بھی آئے، تیر بھی آئے، لیکن جڑی جنگ جناب سجاد نے کی تھی، تلوار نہیں، کوئی تیر نہیں، کوئی ڈھال نہیں، کوئی نیزہ نہیں، سر کاٹنے والی ہے زبان اس کے دہن میں، سر کاٹنے والی ہے زبان اس کے دہن میں، کیا ہو گیا اگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ سرکار چل دین تے جڑے سرکار دے پیراں دے وچ زنجیر انہاں کو آواز کر دین، انہاں دی جھنکار وہ اے کیسی جھنکار ہے کہ سرکار جس طرح ٹردے آئے، اس جھنکار دا اتنا خوف آ کہ وہ عام جھنکار نہ ہی، اعلان ہے ایک فاسق و فاجر کی قضا کا، اعلان ہے ایک فاسق و فاجر کی قضا کا، یہ راہ میں زنجیر کی جھنکار نہیں ہے۔ آخری شعر اس کو سیدھے دا، ہو اذن تو خیبر کی طرح شام اڑا دے، سرکار ایک قیدی نہ آیا جی، یزید دے سرکار پورا خاندان قیدی نہ آ، ہو اذن تو خیبر کی طرح شام اڑا دے، پابند مشیت ہے گرفتار نہیں ہے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ اگر طبیعت ہوئے تو ایک پنجابی زبان کا قصیدہ سلوات پڑھو محمد ایک قصیدہ میرے بڑے بھائی نے لکھا قصیدہ انہوں نے پڑھیا، ایک کہانی ایک ملنگ تے منکر علی دے درمیان جی، کہ ملنگ ہر وقت علی علی کرتا رہے، تو منکر علی آیا، وہ ویکھ کے آدھے کہ تو ہر وقت صبح و شام رات دن ہر وقت علی علی کرتا رہے، تے کسی اور دا بھی نام لے لیا کر، ایک کو علی دا ہی تک نام یاد ہے،
ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਲੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਯਾ ਅਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਯਾ ਅਲੀ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। تو میں صرف مولا جاننے تساں دے آسرے تے میں یہ پڑھدا پیا کہ سر بھی تساں ہی دینی، سننا بھی تساں دے، سر بھی تساں ہی دینی۔ مینوں سب تو ہے پیارا یا علی، مینوں سب تو ہے پیارا یا علی، ایندا سانی کوئی جگ تے نہیں، سانی کوئی جگ تے نہیں، ساڈا ہر جاہے سہارا یا علی۔ منکر ویکھیا دے او ملنگ، اے جو علی علی کردا ہے اے تو ہی کردا ہے کہ کو ویکھ کے کیتا ہی کسی ہور بھی علی علی کیتا۔ ہن مومن ملنگ اس منافق کو جواب پہ دے دے تو پوری ہسٹری پہ دس دے، او پاگلا تو آدم تے موسیٰ کولوں پوچھ لے، نو کولوں یا کولوں عیسیٰ کولوں پوچھ لے، نو کولوں یا کولوں عیسیٰ کولوں پوچھ لے، میں نے یاد آئے ڈسایا ہے جلی، میں نے آدائے ڈسایا ہے جلی، ہر نبی دا ہے گزارا یا علی۔ کیا دے میں پھر بھی نہیں منے گا، ملنگ دے تیور بدلن، اچھا نہیں منے گا۔ ملنگ وے کیا دے تو من نہیں سکتا، تیرا قصور نہیں، میں دسدا تو کیوں نہیں مان سکدا، یا علی تیرے دل وچ آ ہی نہیں سکدا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جگ تے علی کو چنگے بندیاں نے منیا، اللہ دے ولی سکوں کھول کے دسیا، اللہ دے ولی سکوں کھول کے دسیا، ساڈے لب تے رہندا ہے ہر گھڑی، ساڈے لب تے رہندا ہے ہر گھڑی، ساڈی بندگی نعرہ یا علی، ساڈی عبادت ہوگی او ویکھیا دے کہ ٹھیک ہے تم علی علی کردا رہو لیکن جنت میری ہے۔ بھائی کیوں جنت تیری ہے؟ وہ کیا دے میں رسول دا امتی ہوں۔ ہاں جی ملنگ وے کیا دے ایک کافی نہیں، رسول دا امتی ہونا ایک کافی نہیں، جنت ترستا میں تے کو کھانا، جنت کیویں ملنی ہے؟ ملنگ وے کیا دے امتی دا دعویٰ تیرا کرنا فضول ہے، ہونی نہیں ہوں تیری ساری بندگی قبول ہے، ہونی نہیں ہوں تیری ساری بندگی قبول ہے، او ہے جنتی آکھے یا نبی، او ہے جنتی آکھے یا نبی، جس نے دم دم میں پکارا یا علی، جس نے دم دم میں پکارا یا علی، مینوں سب تو ہے پیارا یا علی، صلوات محمد و
قصیدہ ایک اور سن سو. ایک سرکار امام حسین علیہ السلام سرکار دی شان دا قصیدہ. ایک قصیدہ سرکار دی آمد ہوگی 3 شعبان تو سرکار محمد مصطفیٰ نے دو آتا تھے اپنے نواسی کو چاہے ہوئے تو لوگوں کو تعارف پہ کرانے. بڑا پرانا جا بہت اچھا قصیدہ لکھا ہے پنجابی زبان. میرا ہے نواسا مینوں زندگی تو پیارا ہے. میرا ہے نواسا مینوں زندگی تو پیارا ہے. دارو مدار میرا ایندے اتے سارا ہے. ایندے اتے سارا ہے. میرا ہے نواسا مینوں زندگی تو پیارا ہے. دارو مدار میرا ایندے اتے سارا ہے. سرکار خوشن اصحابی جمع نمازی جمع سرکار کو خوش ویکیا آندے کہ مولا اج بڑے خوش ہو کوئی ایسا طریقہ دساؤ کہ اسی نجات علی کشتی تے سوار ہو جائیں. وہ آسان جا رستہ سرکار امام حسین علیہ السلام کو پیار پہ کر دیں. انہوں لوگوں کو مخاطب ہو کے یاد دیں موسن ہے دین دائے دینی دا نام نبیاں تو آنا ویکھو ایندا مقام. سرکار ویکھیا دن نجات والی کشتی دا آخری کنارہ ہے. دارو مدار میرا ایندے اتے سارا ہے. ایندے اتے سارا ہے. حسین منی و انا من الحسین. سرکار دا فرمان میں حسین وچوں حسین میرے وچوں. کئی لوگاں کو سمجھ نہ آئی مولا نانے دے وچوں نواسا تو ہو سکدے لیکن نواسے دے وچوں نانا کیویں ہو سکدے. سرکار انہاں لوگاں کو جواب دین دین تائیوں تا حسین ساری دنیا دا ہادی ہے. ایندی محبت میری قوم دی آزادی. سرکار نواز کو ویکھیا دل جگ جگ جیوے میرا ہکو اے سہارا ہے. میرا ایندے اتے سارا ہے. ایندے اتے عید دا دن واقعہ سارا سونے سنائے. بسم اللہ. سرکار دے موڑے دو شہزادے سوار ہیں. ولیل علی زلفاں شہزادے دے ہاتھ وچ ہیں تو جس پاس ہے امامت چاہتی ہے نبوت اسی پاس ہے. بہت زیادہ گرمی. سرکار آئے امام علی علیہ السلام ارادہ کیتا کہ امام حسین علیہ السلام کو لہاواں. جناب محمد مصطفیٰ دی دید پہ سرکار علی دو مخاطب ہیں. امام حسین علیہ السلام کو اشارہ کر کے آدن ایتا امیدہ میریاں لکھت ہزارہ ہیں زلفات تائی میریاں ایندیاں مہاراں. ایتا امیدہ میریاں لکھت ہزارہ ہیں زلفات تائی میریاں ایندیاں مہاراں ہیں. سرکار دن میرے نصیباں دائے
روشن ستارہ ہے گھروں میں دار میرا ایندے اتے سارا ہے بڑے فضائل دی اتنی عبادت کرتی میں جتوں کل چھوڑا میں کوشش کر سکتا تھوڑا جہاں ذکر مسائل تسا کو سنا دوں خاتون دیاں نوحاں دیاں نے جڑا کیتن بند دروازے سجادہ دے میں کو خبر لگی عباس دی چپ دارا دے شبیر دے پتر پیو باکر دے ڈٹی چاچے کو آواز اے محمل نہیں مڑیاں پھوپھیاں دے کھڑے ہن تیار جناز اے محمل نہیں آ رہے جنازے نکل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام بسم اللہ شبیر دے پتر پیو باکر دے اڈتی چاچے کو آواز اے محمل اے محمل نہیں مڑیاں پھوپیاں دے کھڑے ہن تیار امام حسین علیہ السلام دربار دے وچ واپس ولے ایک پاسوں جناب عباس نے سہارا لیتا ہے ایک پاسوں اکبر ہستی آئے یعنی امام حسین علیہ السلام گھر دے وچ آئے ٹر دے خاک تے بہ گئے جناب زینب عالیہ دی دی پیا باز دے بے ویر میرے جیندیاں خاک تے بہ گئے امام حسین علیہ السلام دا آواز دے بھیڑ ہن ساڈے خاک تے بہاون دے موسم آ گئے بی بی عالیہ کول مٹی تے بہ گئی ہے آواز دے حسین کوئی حال دے دربار جو گیا ہنے کوئی حال دے سرکاری امام حسین علیہ السلام بے کے عدل بھین اے مسلمان ہوں میں کون وطن تیرا ہوں نہیں دے یزید ملعون دا حکم ہے بے شمار میری بیعت کر یا وطن چھوڑ بی بی عالیہ دواز دے بے ویر جلدی کر وطن چھوڑ دے عالیہ دواز دے حسین اے یزید کون ہے امام حسین علیہ السلام دواز دے بھین اے او یزید ہے جس تے سامنے نماز دی وقت نہیں جس تے سامنے روزے دی کوئی وقت نہیں اے او یزید ہے جس تے سامنے ماں بھین دی کوئی تمیز نہیں جناب عالیہ حسین بے کے ادن بے ویر حسین تو چٹیل میدان دے وچ سجدہ دے کے دس سنے نماز کہہ کو آد میں وعدہ کر دیا میں اس وقت واپس نہ آیا سا جڑا بھیڑ بھیڑ ہو سی تے بھرا بھرا ہو سی عالیہ حسین بے کے ادن کے بے سفر دی تیاری کر میں بھی نال میں نہیں آئی امام حسین علیہ السلام دا آواز آندے بھین تو آدھی بھائی والے لیکن ایک مجبوری ہے کہ جب تک تو ساں کو گھر دے وچوں اجازت نہ ملے تسی میرے نال نہیں جا سکتے عالیہ حسین اپنے گھر دے وچ آئے جناب عبداللہ بستر بیماری تے عالیہ حسین نے ادب تو جگایا نہیں آ کے بی بی خاک تے بہ گئی ہولے ہولے رونا شروع کیتے رونیا بی بی دی آواز بلند ہوئی ہے جناب عبداللہ کو پتہ لگے جناب عبداللہ سوجات تھے بی بی عالیہ کو ویکھیا مٹی تے بیٹھے ہیں آواز دے کے آدھے او علی دی تھی میرے جیندیاں مٹیاں تے کیوں بہ گئی ہے تو جو
مٹی تے بیٹھی ہیں ہونے جو عباس آوے جے میں کو کیا جواب دے ساں بی بی دا آواز دے چاچا جایا ساڑھے ہن موسم مٹیاں تے بہان دے آ گئے میرا ویر رات کو سفر کرن پہ ویندے میرا دل چاہندے میں اپنے ویر دے نال ونجاں میں کو اجازت دیو تھوڑی دیر جناب عبداللہ خاموش ہوئے بی بی عالیہ نے سمجھے کہ شاید چاچے جایا میں کو اجازت نہیں دینا بی بی اندر گئی اپنا جہیز والا صندوق کھولیا ایک کاغذ گھن کے جناب عبداللہ کو پیش کیتا سرکار عبداللہ وے کیا دن یہ کیا ہے بی بی عالیہ وے کیا دن چاچے جایا اے میرا نکاح ہے جس وقت میرے بابے نے نکاح پڑھیا آیا ایک ہی شرط لکھی ہوئی جس وقت حسین سفر تو ونجے زینب کو نال ونجنا پہنچی جناب عبداللہ وے کیا دن میں کو منع کیتے بے شک جاؤ میرا دل چاہتا ہے کہ اس بھرے گھر دے وچوں کچھ چیز کو لے جاؤ اور میری طرفوں اے دو پتر لے جاؤ جس وقت ضرورت ہوئے ایک میری طرفوں پیش کرے ایک اپنی طرفوں پیش کرے جناب عبداللہ آواز دے کے آدن کہ میں غریب نہ کوئی شاید ضرورت ہوئے تو لے کے جا سکتے جناب زینب عالیہ اندر آئے اپنی ماں زہرا دی چادر کی دی وے کے آدن کہ چاچے جایا گوار میں تیرے بھرے گھر دے وچوں ایک چادر ماں زہرا دی چادر گھن کے باندھی کے عالیہ سینٹ اورن جناب عبداللہ وے کے آدن علی دی تھی میرے 5 ملکاں دے وچ جائیداد کسی جائیداد دی ضرورت ہوئے میں حاضر ہاں سعودیہ دے وچ میری جائیداد یمن دے وچ میری جائیداد عراق دے وچ میری جائیداد مصر دے وچ میری جائیداد عالیہ سین سن دیاں دل تے ٹر دیاں دل آخر دے وچ جناب عبداللہ دا آواز آندے علی دی تھی میری شام دے وچ جائیداد نام شام دا ہونا بی بی ٹردے کھڑ گئے بی بی رو کے آدر حقدار سمجھ کے اون دا بابا او جے دے کچھ امداد میں نہیں آدی 5 ملکاں دی چا بخش میں کو جائیداد بی بی آدی میں کو بابے ڈس گیا تو مرنا شام دے راہ تے جڑے شام دے وچ تیرا رقبہ ہے اتھو قبر تھی میں کو جاد عوام چچ جایا میں شام پہ ویندیاں میرا اصل وطن تے شام ہے ماتم حسین